تو دور حاضر میں علماء کی انتہائی کمی ہے، قراء بہت سارے، پھر قرآن کریم کی اس موضوع پر بہت زور دیا جاتا ہے، تلفظ صحیح ادا ہونا چاہیے، مخارج بالکل صحیح ہونی چاہیے، بلکہ مسجدوں میں جب امام رکھے جاتے ہیں تو پہلے ان کو بلاتے ہیں کہ ہم کو آواز سناؤ، 2-3-4 نمازیں اس سے پڑھاتے ہیں، اور اس کا آواز اگر پسند آ گیا، قرات پسند آ گیا تو امام ہے۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ متقی پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں، اس کا آگے جو اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے، بس صرف قرات چاہیے، کیونکہ قاریوں کا جو ہے نا بازار ہے اس وقت۔ یہ حق تلاوتی ہی سے مراد تلاوت کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی کتاب کے حلال، حرام، مناہی، نواہی اور اوامر، ان تمام چیزوں پر عمل کرنا اور قرآن کو تدبر سے پڑھنا۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت عذاب کی آیات پر، رحمت کی آیات پر رونا، یہ حق تلاوتی ہی کے اندر داخل ہے۔ تو یہ کہاں ہے آج؟ تو قرآن کریم کے معنی اکثر قاریوں کو آتا ہی نہیں ہے، وہ صرف قاری ہوتے ہیں، معنی نہیں آتے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، اس میں توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس نے بھی اس قرآن کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہاں سے پھر خطاب ہے بنی اسرائیل کو مخاطبے کے ساتھ، اے بنی اسرائیل یاد کرو تم میرے نعمت کو، التی انعمت علیکم، وہ جو ہم نے انعام کی تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تم کو فضیلت دی تمام جہانوں کے، تمام عالم پر تم کو فضیلت دی، جیسے کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ یہ فضیلت اس وقت تھی جب وہ توحید پر قائم تھے، اور جب وہ توحید سے ہٹ گئے، شرک پر آ گئے، تو اللہ نے یہ فضیلت ان سے چھین لیا اور بنی اسماعیل میں منتقل کر دیا، اس امت کو دے دیا۔ فرمایا واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی، ولا یقبل، قبول نہیں کی جائے گی، منہا، اس سے نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، عدل، کوئی بدلہ قیمت، ولا تنفعها، اور نہ نفع دے گی اس کو، شفاعت، کسی کی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ آیت پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ 3 طریقے ہم نے بتا دیے تھے کہ انسان کو یا تو سفارش سے فائدہ ملتا ہے دنیا میں، یا زیادہ رقم دینے سے، یا پھر افرادی قوت سے، ينصرون۔ تو یہ تینوں چیزیں قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ ہاں اس میں ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے، وہ سمجھ لو، وہ ہے شفاعت کا مسئلہ۔ شفاعت جو ہے ایک ہے شرعی، ایک ہے غیر شرعی۔ شرعی شفاعت کے لیے تو علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، جیسے کہ شرح عقیدۃ الطحاویہ ہے، اس کے اندر انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ شفاعت کے اقسام تقریباً 8 اقسام پر انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ اس میں سے چند یہ ہے، پہلا شفاعت کبریٰ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جو تمام انبیاء کے لیے اور تمام امتوں کے لیے اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی وجہ سے عدالت قائم کرے گا، فیصلے شروع کریں گے۔ اس کے بعد اس شخص کے بارے میں شفاعت ان لوگوں کے لیے جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہو جائے، جیسے کہ سورۃ اعراف میں اس کا ذکر آئے گا۔ اعراف والوں کے بارے میں علماء کا ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہو گئے ہیں، اور کانٹے کی سوئی درمیان میں آئی ہے، نہ دائیں نہ بائیں جھکتے ہیں، تو یہ بھی اعراف والے ہیں۔ تو ان کے لیے شفاعت ہوگی کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو گناہگار ہیں اور جن کے اوپر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو میدان محشر میں ان کا شفاعت ہو جائے اور وہ جہنم میں جانے سے قبل اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے۔ چوتھے نمبر پر وہ لوگ جو جہنم میں جا چکے ہیں لیکن ہے مومن، تو مومنین ان کے لیے شفاعت کریں گے، اور ان کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالیں گے۔ فرشتوں کی شفاعت ہوگی،
جہنم کے اندر ایمان والوں کو نکالنے کے لیے ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ اس ترتیب سے ایک وہ شفاعت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ابو طالب کا ہے، لیکن وہ شفاعت بے فائدے ہیں اس کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتے، میرے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب کم رکھا ہے، اور اس کو صرف جہنم کے 2 جوتے پہنائے ہیں آگ کے، جس سے اس کا دماغ ابل رہا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ جہنم میں سب سے سخت سزا مجھے ہو رہا ہے، جبکہ اس کو سب سے کم سزا مل رہی ہے جہنمیوں میں۔ تو یہ وہ شفاعت ہے جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ظاہر میں تو شفاعت کی قسم ہے، لیکن اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ایسے کہ جب اس کو جہنم سے نجات نہیں ملا تو کیا فائدہ ہوا، جہنم میں پھر بھی پڑا ہوا ہے۔ تو یہ قسمیں ہیں۔ ایک شفاعت ہے جس کو علماء نے شفاعت قہریہ لکھا ہے، شفاعت قہریہ مانا جس کو جبری شفاعت کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہے مشرکین کا عقیدہ کہ اللہ رب العالمین کے جو یہ بزرگ بندے ہیں، فرشتے، انبیاء، اولیاء، یہ اللہ رب العالمین کے اوپر اپنا جس کو ہوتا ہے نا ناز و نخرے، اپنا جو ہے مرتبہ، اس کو منوا کر اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی نفی کر دی کہ یہ جو شفاعت ہے وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، نفع نہیں دے گا ان کو شفاعت، مانا قیامت میں شفاعت ہے تو صحیح، لیکن کسی کو نفع دیتے کسی کو نہیں دیتے، تو ان کو کوئی نفع نہیں دے گا، اس لیے کہ مشرک کے لیے اور کافر کے لیے شفاعت میں کوئی نفع نہیں ہے۔ تو ابو طالب کے شفاعت میں بھی کوئی نفع نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس کو جہنم سے نجات نہیں ملتے تو نفع تو نہیں ہوا، نفع تو کامل چاہیے، وہ کامل نفع اس کو نہیں ملا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب امتحان کیا، آزمایا ابراہیم علیہ السلام پر رب اس کے رب نے بکلمات، چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، پس پورا کیا اس نے ان کلمات کو۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بناؤں گا تجھے لوگوں کے لیے امام۔ قال، فرمایا ومن ذریتی، میرے اولاد میں سے۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا ینال، نہیں پہنچتا ہے، عہدی، میرا وعدہ، الظالمین، ظالموں کو۔ یہاں اللہ رب العالمین اہل کتاب کو ایک دعوت دینا چاہتے ہیں۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم دین ابراہیم پر چلنے والے ہیں، ہم ابراہیمی دین کو مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بطور تذکیر ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ باتیں ذکر کی ہے یہاں پر، کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایک عظیم نمونہ ہے، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو آؤ۔ ان کے باتوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان پر امتحان کیا اور امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے۔ امتحان واضح ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت۔ قوم کے سامنے اس نے دعوت پیش کی، دعوت میں کامیاب ہو گئے۔ باپ سے اظہار لا تعلقی، قوم کے سامنے انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہم تم سے بیزار ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے وہاں پر اسوہ قرار دیا ہے کہ فی ابراہیم میں تمہاری اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے کہ الولا والبرا اگر سیکھنا ہے تو سیکھو اس سے۔ محبت اور دشمنی کس سے کریں گے؟ تو ان تمام امتحانوں سے جب گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر امتحان کیا۔ بیٹے کا امتحان کہ اپنے جو اللہ سے بیٹا مانگا ہے اسماعیل علیہ السلام، اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر لو، خواب میں دکھایا اور اس نے لٹایا، یہاں تک کہ ذبح کرنے لگ گئے۔ بیٹے کو اور اپنے بیوی کو صحرا میں بیت اللہ کے پہاڑوں کے بیچ میں چھوڑ کے جاؤ، یہ امتحان تھا، کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومن ذریتی، میرے اولاد میں سے۔ من اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بتایا تھا، اللہ کے کلام کو وہ جانتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ
جو کلام کیا ہے اس کلام سے پتہ چلتا ہے کہ میرے نسل سارے مومنین نہیں ہوں گے بلکہ باغی بھی ہوں گے. جب باغی ہوں گے تو اللہ رب العالمین نے جب فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، مانا تیرے اولاد میں سے جو بھی فاسق مشرک کافر ہوگا تو امامت کے درجے پر میں ان کو فائز نہیں کروں گا. اس سے ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے وہ ظالم نہیں ہوتے، وہ فاسق نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ اس کو نبی کس لیے بناتے، امام اس لیے بناتے. اور دوسرا امامت کا درجہ علم پر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فائز کرتا ہے جو فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اس لیے علم قرآن، علم حدیث، اس کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے کہ انسان اپنے کھانے میں پینے میں حلال و حرام کی تمیز کرے، اپنے نظر کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنے خواہشات، اپنے سوچ، اپنے دل اور اپنے دماغ کو اچھی طریقے سے صاف کیا کرے، ہر وقت اس کے اوپر نگرانی ہو. اس لیے کہ علم کی امامت جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس آیات میں ذکر کیا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، فاسقین اور فاجرین جو ہے وہ علم کے حقیقی منصب کو نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے اس آیات میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ تذکیر نصیحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے قوم میں امام بن جاؤں، امامت علمی مجھے مل جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فسق اور فجور سے اپنے آپ کو بچائے، تب جا کر کے وہ اس منصب پر پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. اور اس کے لیے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے پہلی امتوں کا ذکر کیا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں سے امام بنائے. لیکن ان اماموں کا تذکرہ کس انداز میں کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرتے تھے اور صابرین لوگ تھے، صابرین، تب جا کر کے وہ امامت کے درجے کو پہنچے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مثابۃ للناس، بار بار لوٹنے کی جگہ. مثابہ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ انسان اس سے ہو کے آ جائے تو پھر دل چاہتا ہے کہ واپس جاؤں. ہوتے نا ایک انسان ایک جگہ بار بار جاتے ہیں تو دل بھر جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا جگہ کہ جہاں بندہ جتنا زیادہ جائے اتنا اس کا دل کرے کہ پھر جاؤں. بیت اللہ کی یہ صفت ہے کہ انسان ایک دفعہ اس میں جائے تو پھر دل کرتا ہے کہ واپس پلٹ کر چلا جاؤں. مثابہ اس لیے کہا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ امن کی جگہ، لوگوں کے لیے امن کی جگہ، اور یقیناً بیت اللہ امن کی جگہ ہے. وہاں دشمن بھی ہو تو دشمن پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. ویسے قانوناً بھی حرام ہے، منع ہے اللہ کے شریعت میں بھی. فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، بناؤ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. مقام ابراہیم آج بھی وہاں ایک نمونہ موجود ہے، مقام ابراہیم. لیکن لوگوں کے دین سے دوری کی وجہ سے طواف کے دوران میں اتنا لوگ بے دینی کا عمل کرتے ہیں کہ وہاں کی پولیس بھی اس سے تنگ آ کر تو ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں، بس تماشا دیکھتے ہیں. جب رش زیادہ ہوتے ہیں تو بس دیکھتے ہیں خالی، کیونکہ تک جاتے ہیں. صبح سے شام تک 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 6 ہیں، 4 ہے، جو بھی ہے، بس ایک ہی آواز لگاتے ہیں، یا حج، حریم، ہذا فسق، ہذا شرک، ہذا بدعہ. وہ مقام ابراہیم کے پاس مستقل ایک پولیس یا 2 کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ آتے ہیں اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اپنے بدن پر پھیرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا حج، ہذا بدعہ، ہذا شرک. کون سنتا ہے؟ کوئی لوگ طواف کر رہے ہیں تو طواف کے بیچ میں لوگ گھس کر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. آپ کھڑے ہوئے حالات میں ہیں تو کوئی دھکا مار کر کے وہاں تک لے جاتے، کوئی وہاں تک لے جاتے. کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے. بھائی علماء نے کہا ہے کہ مقام ابراہیم پر رکعت پڑھو. بھائی وہ مقام ابراہیم کا معنی یہ نہیں ہے، یہ تو باجماعت جب نماز ہوگی تو امام یہاں کھڑا ہوتا ہے مقام ابراہیم پر، باقی صفیں پیچھے ہوتی ہے. اب اگر سارے لوگ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھنے لگ جائیں تو طواف کرنے والے کہاں سے گزریں گے؟
کیسی جہالت کی بات ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں تو لوگ ان کے اوپر گرتے ہیں، کیونکہ آدمی اکثر جو رش میں جاتے ہیں اس کا سر اوپر کی طرف ہوتا ہے. رش ہے، لوگوں کے جسم ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو ایسے حال میں جب جتے کی صورت میں، ریوڑ کی صورت میں لوگ جاتے ہیں تو وہ پاؤں کی طرف تو دیکھ ہی نہیں سکتے. تو کئی لوگ سجدہ کرنے والے ان 2 رکعت پڑھنے والوں کے اوپر گرتے ہیں. یہ جہالت وہاں ہوتے. اس سے مراد یہ ہے کہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھنا ہے تو یہ اس کے برابری پر جتنا دور کھڑے ہو سکتے ہو، بس صرف اس کی سمت کی طرف کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت پڑھ لو طواف کرنے کے بعد. یہ نہیں کہ بیت اللہ کے اندر جو بھی نماز پڑھو تو مقام ابراہیم پر آ جاؤ. اب سارے لوگ مقام ابراہیم پہ جمع ہو جائیں گے تو پیچھے تو سارا بیت اللہ خالی ہو جائے گا، اور یہ ہے کتنا جگہ کہ اس میں سارے لوگ آئیں گے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ اس کو نماز کے یعنی مصلی بناؤ اور وہاں سے باقی لوگ پیچھے نماز سارے بیت اللہ میں پڑھیں گے. اور بعض نے کہا کہ مقام ابراہیم سے مراد حج کے تمام جگہ ہیں، جہاں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں وہ تمام جو ہے مقام ابراہیم ہے. وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم، اور ہم نے وعدہ لیا تھا، یا یہاں عہد بمعنی حکم ہے، ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا یہ کہ پاک کرو تم دونوں بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. بیت اللہ کو پاک کرو، یہاں کسی قسم کی بت پرستی نہ ہو، بس خالص میری بندگی اس میں ہو. طہرا دونوں اس کو پاک کرو. طواف کرنے والوں کے لیے یہاں لوگ طواف کریں گے، اور یہ دلیل ہے کہ طواف صرف بیت اللہ کا حق. جو لوگ قبروں کے طواف کرتے ہیں وہ شرک کے مرتکب ہیں، وہ شرک کرتے ہیں. آج دنیا کے اندر کئی علاقوں میں قبروں کے طواف ہو رہی ہے، بلکہ وہاں پر یہ ہمارے عجمی مشرک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر کے طواف کرتے تھے. جب وہاں کے حکام کو علماء نے تنبیہ کی کہ یہ لوگ اس گیٹ سے آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام کے جملے کہہ کر تو یوں پلٹ کر پھر یوں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے آتے ہیں، یہ طواف کرتے ہیں. حقیقت میں انہوں نے کیا کیا کہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے الگ الگ 2 گیٹ کر دیے. یہاں سے گیا تو پھر پلٹ کے نہیں آ سکے گا، گیا تو گیا، تاکہ یہ طواف ہی نہ کر سکے. قبر کے طواف کرتے ہیں. اور فرمایا کہ عاکفین اعتکاف کرنے والے اور رکوع سجدہ کرنے والے، یہ ان کے لیے خاص کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی اس گھر کی خدمت کی. فرمایا اس قال ابراہیم، اور جب فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب اجعل ھذا بلدا، اے میرے رب بنا اس جگہ اس شہر کو آمنا امن کی جگہ بنا اس کو. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دعاؤں کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، وارزق اہلہ، رزق دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، من آمن منہم جو ایمان لائے ان میں سے، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دعا میں قید لگایا. قید اس لیے لگایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یہدی، میرا جو عہد ہے ظالمین کو نہیں پہنچے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تیرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا تو ظالموں کو پھر دعا سے مستثنا کر دیتے ہیں. ظالموں کے لیے دعا نہیں ہے، بس صرف توحید والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس شہر میں جو بھی تیرے توحید والے بندے ہیں ان کو اپنے نعمتوں میں سے عطا کر دے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں. قال ومن کفر فامتعه قلیلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کفر کیا اس کو بھی فائدہ دوں گا مگر کم، ان کا مدد کروں گا، فائدہ دوں گا مگر تھوڑا سا. وہ تھوڑا سا کیا ہے؟ قلیلا مانا دنیا میں، دنیا کی نعمتیں ان کو دوں گا، لیکن آگے کیا فرمایا؟ ثم اضطرہ، پھر اس کو مجبور کر دوں گا، کھینچ لاؤں گا الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، پھرنے کی جگہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا.
بیت اللہ کو امن کا شہر بنایا، اور رزق اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے رہنے والوں کو ایسا دیا ہے کہ جس موسم میں جاؤ تو آپ کو بغیر موسم کے میوے ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ اب انتظام ایسے ہیں کہ ہر میوے کو اسٹور کیا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے، اور دنیا میں اس چیز کو سب لوگ جانتے ہیں کہ زیادہ باری قیمت وہ وہاں کے ریال کی صورت میں ملتا ہے۔ پاکستان میں آپ انگور بیچو، وہ چلو اگر 50 روپے کلو بھی ہے، لیکن اگر سعودی میں آپ یہاں سے جہاز میں بھیج دیتے ہیں، سرکاری لائسنس جن لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، تو اگر وہاں 5 روپے کلو بک جائے تو پھر آپ 5 کو 22 سے یا 23 سے ضرب دیں گے تو اچھی خاصی آپ کی رقم بن جائے گی۔ تو اس لیے دنیا والے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پھل فروٹ وہاں بیچتے ہیں، اور ایسے ایسے برکات اللہ تعالیٰ نے وہاں نازل کیے کہ انسان جو خود جا کر دیکھ لے تو انسان خود محسوس کر لیتا ہے۔ ہم نے اپنے تجربے میں، بلکہ ہم نے وہاں ساتھیوں سے کہا بھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دعا کو دیکھ لو کہ آدھا کلو انگور ہم نے لیا، 3 آدمی بیٹھے ہوئے کھانے کے بعد رہ گیا، 5 روپے کا 4 روپے کا یا 3 روپے کا انگور لیا تھا، وہاں کے 3 روپے یا 4 روپے، اور انگور کھانے کے بعد ہم سے رہ گئے۔ یہ برکات ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے آثار قیامت تک رہیں گے۔ تو فرمایا کہ جو کافر ہوں گے اللہ ان کو نہیں دینا ہے، اپنے دعا میں ان کو مستثنا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، وہ من کفر فامتعہ، جس نے کفر کیا ان کو بھی دوں گا، لیکن وہ ہوگا قلیل، دنیا میں صرف، اور پھر ان کے لیے جہنم کے وعید سنا دی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کو بیت اللہ کے، وَإِسْمَاعِيلُ، اور اسماعیل علیہ السلام، قاعدۃ کے جمع قواعد، بنیادیں، تو اللہ تعالیٰ سے دونوں دعا مانگنے لگے، اور ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ کیسا عجیب اور عظیم منظر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سمیت اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، دیواریں اٹھا رہے ہیں، بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں۔ ایک قول اس بارے میں یہ ہے کہ پہلے سے قواعد موجود تھے، بنیادیں، انہی بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے دیواروں کو بلند کیا، کیونکہ پہلے فرشتوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد پھر آگے یہ سلسلہ چلا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، بیت اللہ کی جگہ کے تخصیص تو تھی، لیکن اس وقت دیواریں موجود نہیں تھی، دیواریں انہوں نے اٹھائی تھی۔ دونوں قول علماء نے یہاں نقل کی ہے۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، باپ بیٹے نے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے عبادات کی قبولیت میں اللہ کے محتاج ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے عبادات کے بارے میں اس بات کا زیادہ فکر کرے کہ اللہ سے دعا مانگی، اللہ جو ہم نے عبادت کریں اس کو قبول کرو، کیونکہ عبادت کرنا یہ ایک اور عمل ہے، اور اس کو قبول کروانا اپنے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے یہ دوسرا عمل ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کے تعلیمات میں کہ کسی بڑے سے بڑے عمل سے فارغ ہو جائیں تو اس میں استغفار اور دعائیں، نماز سے فارغ ہو جائے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی یہ استغفار میں اشارہ ہوتا ہے یہ جو ہم نے عمل کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے عبادت کا حق ہم نے ادا نہیں کیا ہے، تو اللہ اس کو قبول کر لے، ہم معافی مانگتے ہیں اس کو قبول کر لے، اللہ کی طرف اس میں رجحان توجہ کر دینا۔ تو فرمایا کہ اللہ ہماری اس عبادت کو اپنے درگاہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے ہمارے رب بنا ہم دونوں کو فرمان بردار اپنا اور ہماری اولاد میں سے، من تبعیض کے لیے اس لیے فرمایا ومن ذریتنا کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے سن چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ لا ینال عہد الظالمین،
میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، تیرے اولاد سب کے سب جو ہے وہ امام اور متقین نہیں ہوں گے. تو اس لیے فرمایا کہ ومن ذریتنا، فرمایا امتم مسلمۃ لک، ایک گروہ ایک جماعت فرمان بردار آپ کے لیے تیرے لیے. وارنا مناسکنا، سکھا ہم کو اپنے عبادت کے طریقے. وتب علینا، اور توجہ فرما ہم پر. انک انت، یقیناً اے اللہ تو ہی تواب الرحیم، انت التواب الرحیم، قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسری آیات میں ہم پڑھ رہے ہیں وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں اپنے بابا یعنی دادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی کہ میرے اولاد میں رسول بھیجو. تو چونکہ میں عرب میں بنی اسماعیل میں رسول بن کر آیا ہوں، لیکن جیسے کہ تاریخ میں لکھا ہے 40ویں پشت پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 40ویں پشت پر آ رہے ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے لیکن بہت دیر کے بعد اس کا نتیجہ آتا ہے. اب یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی تھی اور اس کا نتیجہ انتہائی دیر کے بعد آیا، لیکن آیا تو صحیح. جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے دعا قبول ہوتا ہے مومن کا، یا اللہ تعالیٰ اس سے کسی آفت کو پیر دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا لیتا ہے، یا جو وہ چیز مانگتا ہے اس کے بجائے کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، یا دیر سے مل جاتا ہے. لیکن عام طور پر لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے، عجلت کرتے اور جلدی ملنا چاہیے. تو فرمایا کہ اے اللہ ہم کو حج کے طریقے بتا دے، سکھا دے. اب یہاں دیکھو نبی ہے اور ایک نہیں دو، لیکن عبادات میں وہ اللہ کے بتائی ہوئی طریقوں کے محتاج ہے. تو معلوم ہوا کہ جب نبی بھی عبادت اپنے طرف سے نہیں کر سکتا ہے تو پھر کسی مولوی اور پیر کو کیا اختیار ہے کہ وہ اپنے طرف سے عبادت کے جو بھی وظیفے طریقے دعائیں بنا دے اور پیش کر دے. جیسے کہ بہت ساری کتابیں مارکیٹوں میں بک رہی ہیں، یہ مجربات میں سے ہیں، یہ آیات ہمارے تجربے میں ہیں، یہ آیات کتنے بار پڑھو، یہ کرو وہ کرو. یہاں دونوں نبی ہیں اور کہتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہماری عبادت کے طریقے ہم کو سکھاؤ، کیونکہ عبادت وہ ہے جو اللہ سکھائے. نبی بھی اگر اپنے طرف سے کرے گا وہ عبادت نہیں بنے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت نہ ہو. اور توبہ یہ اپنے اعمال کے نتیجے میں، یعنی صالحین لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت تواب رجوع کرتے ہیں. تو یہ بیت اللہ بھی بنا رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، توحید کے لیے مرکز کی تعمیر بھی شروع ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ توبہ علینا، مانا ہم کوئی گناہ کر رہے کہ ہم پر توبہ اور درگزر فرما. نہیں، یہ اللہ کی عظمت کو محسوس کرنا کہ اللہ تیرا عظمت اتنا، تیرا شان اتنا عالی ہے، تو ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے اوپر اگر تیرا رحمت نہیں ہوگا. اس کو توبہ تعبدی کہتے ہیں بطور عبادت. توبہ تعبدی بطور گناہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے. یہ توبہ کرنا ایک مستقل عبادت ہے، وہ گناہ کے بعد نہیں ہوتے. ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہ ہو تو اس گناہ کے بعد بندہ توبہ کرے. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن اور رات میں، بلکہ ایک روایت میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. استغفار کا معنی کیا ہے؟ توبہ. تو کیا اللہ کے نبی 100 گناہ کرتے تھے اس لیے توبہ کرتے تھے؟ نہیں، یہ توبہ کرنا انبیاء کے لیے ایک عبادت ہے اور ہمارے لیے بھی عبادت استغفر اللہ پڑھنا. ربنا، اے ہمارے رب، وبعث فیہم، بھیجو ان میں رسولا رسول، منہم ان میں سے، یتلو علیہم، تلاوت کرے ان پر آیاتک، تیرے آیتوں کو، ویعلمہم الکتاب، اور تعلیم دے ان کو کتاب کے، والحکمہ، اور حکمت کے، ویزکیہم، اور پاک کرے ان کو. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی غالب حکمت والا ہے. یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اے ہمارے رب ہمارے اولاد میں رسول بنا کر بھیجو.
چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عرب میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اس لیے یہود نصارہ نے اس کا مخالفت کیا ہے۔ یہ عربوں میں یہ کیسا آ گیا؟ ان میں تو رسول کبھی آیا نہیں تھا، پہلے بار رسول آئے، چونکہ اسماعیل علیہ السلام کا قبیلہ وہاں آباد والا، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کے دعا کو قبول کیا، اور اس کے نتیجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آیا تو آخر میں، لیکن اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، وہ سارے نبیوں کے سردار ہونے کے اعتبار سے، امام ہونے کے اعتبار سے سب پر اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہاں ہمارے نبی کی دعاؤں میں سے کہ ان کے لیے جو دعا مانگی ہے ان میں وہ چیزیں ظاہر ہیں، یتلو علیہم آیاتک، تیرے آیتیں ان پر تلاوت کرے، مانا وہ صاحب کتاب ہو، ایسا نبی جو صاحب کتاب ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہاں اکثر مفسرین نے حکمت سے مراد حدیث لی ہے، کیونکہ ہمارا نبی کوئی حکمت کے مشہور، جس طرح ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس آتے اور وہ حکمت کی دوائیاں بنا کر دیتے، ہمارے نبی کا یہ شعبہ تو نہیں تھا۔ تو پھر کیا معنی حکمت؟ حکمت سے مراد احادیث، قرآن کریم کا فہم، سمجھ، اس کی تشریح، پریکٹیکل عمل، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرے ان کو، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہمارے نبی کی یہ تینوں کام تھے، قرآن کریم کو پڑھ کر امت کو سنانا، پھر اس قرآن کریم کی آیتوں کی تشریح حدیث کے حکمت کے ذریعے سے کرنا، اور پھر انہی قرآن اور حدیث کے ذریعے سے تزکیہ کرنا، وَيُزَكِّيهِمْ۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے قرآن کریم کی بہت سارے آیتیں اس جیسی کہ تزکیہ نفس یہ صرف قرآن حدیث سے ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز ایسا نہیں ہے جس سے انسان کا تزکیہ ہو سکے۔ قرآن انتہائی با اثر کتاب ہے، اسی سے انسان کا تزکیہ ہو سکتا ہے۔ باقی جو طریقے ہیں تزکیوں کے، مراقبہ کرنا، سر کو جھکا لینا، آنکھوں کو بند کر لینا، جمنے لگ جانا، اور مختلف قسم کے الفاظ ناپ کے ذریعے سے آواز کو اٹھانا، دائیں سینے سے نکالنا، بائیں سینے سے نکالنا، یہ سب شیطانی طریقے ہیں۔ اللہ کے نبی یا صحابہ سے کچھ بھی اس بارے میں ثابت نہیں۔ تو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ کام کتنا مشکل کام ہے، لیکن اے اللہ تو عزیز ہے، تیرے عزیز کی جو صفت ہے اس پر تو قادر ہے، اور اس کام کے اندر تیرے حکمتیں وہ تو جانتا ہے، تو حکیم ہے، لہذا ہمارے اس دعا کو قبول کر لے۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ نے قبول۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَنْ يَرْغَبُ، اور کون ہے جو بے رغبتی کرتا ہے، عن ملت ابراہیم، ملت ابراہیم سے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، الا من سفیہ نفسا، مگر وہ جو بے وقوف کیا ہے اس کو اس کے نفس نے، جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا ہے وہی یہ معاملہ کر سکتا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، تو دین ابراہیم پر چلنا تو لازم ہے، وہ تو عقیدہ توحید کا داعی تھا، لیکن جو لوگ اس کے منہج سے، اس کے ملت سے ہٹ گئے ہیں، وہ تو پرلے درجے کے بے وقوف ہیں۔ اور یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ ہر مشرک سفیہ ہے، ہر مشرک سفیہ بے وقوف ہے، اور ہر مبتدع وہ سفیہ بے وقوف ہے کہ نبی کی اتباع نہیں کرتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یقیناً ہم نے چن لیا تھا اس کو دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ملت ابراہیمی سے روگردانی کرنے والوں کو نفس کا پجاری قرار دے دیا کہ وہ نفس کے پیروکار ہے،
اور وہ بے وقوف ہے۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ توحید کو چھوڑتے ہیں، اتباع رسول کو چھوڑتے ہیں، وہ خواہش نفسی کی پیروکار ہے اور وہ بے وقوف ہے قرآن کریم کے زمرے میں۔ اس قال له ربه اسلم، جب فرمایا اس کو اس کے رب نے تابع ہو جاؤ، فرمان بردار ہو جاؤ۔ قال، فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں فرمان بردار ہو گیا ہوں اپنے رب کے واسطے، وہ رب جو رب العالمین، میں تو فرمان بردار ہوں رب العالمین کے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا تابع ہو جاؤ، میرے احکامات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے صفات میں سے یہ صفت کو قرآن کریم نے بار بار دہرایا، حنیفہ، اور وہ ایک سوت ہے، اس کو استفاء کیا ہم نے، چن لیا ہم نے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے اس عنوان کو ذکر کیا ہے۔ یہودیوں کو سمجھانا مقصود تھا، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، دین ابراہیم کو دیکھو تو صحیح وہ ہے کیا؟ یہ جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی تو ابراہیم علیہ السلام کے دعا کا نتیجہ ہے، تو اس کے ساتھ تو تمہاری کشتی جاری ہے، لڑتے ہو، اس کے دعوت سے تم انکار کرتے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تمہارا یہ دعویٰ ہو کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں اور دوسری طرف دین ابراہیم کو زندہ کرنے والا شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا اختلاف چل رہا؟ یہ دونوں متضاد باتیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اب ان کو بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے، اور جس کی طرف تم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو، اس کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کی طرف دعوت دی ہے اور اپنے اولاد کو نصیحت کی ہے، وہی بات آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیش کر رہا ہے، تو کیا تم اس کے ماننے کے لیے تیار ہو؟ دیکھ لے ذرا۔ فرمایا وصیت کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے بہا، اس کلمہ اسلام، اس کلمہ توحید کے ساتھ، بنی ہی اپنے اولاد کو، یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے اولاد، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقیناً چن لیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے دین کو، تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ نے دین حنیف کو، دین توحید کو چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم ہو تابعدار مسلمان، تم مسلم ہو۔ اب یہ نصیحت یعقوب علیہ السلام نے بھی کی ہے، تم کہتے ہو کہ ہم ان کے اولاد ہیں، اور یہی نصیحت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی ہے کہ تم اللہ کے توحید پر قائم رہنا، اسی پر تمہارے حیات اور تمہاری ممات۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تھے تم حاضر، موجود، جب حاضر ہو گیا یعقوب علیہ السلام کو موت؟ حضرہ کا معنی پہلے ہم نے کیا نا کہ مشکوک لفظوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، حضرت، تو یہاں حضرہ کا معنی کیا ہے؟ حاضر ہونا۔ وہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے، اذا حضرت الطعام، اور کانا حاضر ہو جائے، کانا حضرت صاحب جب آ جائے تو پھر اگر نماز میں کانے کی طرف اشتہا زیادہ ہو تو نماز کو مقدم کرو، تو یہ حضرت کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرنا جی، مشکوک لفظ ہے، ذو معنی ہے۔ فرمایا کیا تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آیا، یعقوب الموت؟ اس قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے کس کی بندگی کرو گے میرے بعد، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ یہ ہے وہ طریقہ جو اسلام نے ہم کو سکھایا ہے کہ اپنی اولاد کو دنیا سے جاتے وقت شریعت کا تلقین کرنا چاہیے کہ شرعی مسائل میں ان کے عقائد کی اصلاح ہو، ان کے اعمال کی اصلاح ہو۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ فلاں وقت میں برا کیا ہے، وقت مل جائے تو اس کا انتقام لینا، انتقامات بتاتے ہیں، اور یا ایسے اور بے دینی اور جہالت کی باتیں بتاتے ہیں کہ بعض لوگ، بلکہ بعض خاندان کے لوگ جو ہے وہ اس مرنے والے کی وصیت کی وجہ سے لڑ پڑتے ہیں کہ میرے باپ مرتے وقت یہ کہہ چکا تھا کہ فلاں نے یہ سب کیا ہے،
شریعت ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ نہیں، دنیا سے جاتے وقت اپنے اولاد کو توحید کا تلقین کرو. کیا کہا؟ کس کی عبادت کرو گے میرے باپ؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. کہا انہوں نے ہم عبادت کریں گے الہ آبائک، الہ کا جو تیرے معبود ہے، تیرے آبا کے معبود، آبائک اکیلے نہیں بلکہ وہ ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق، آبا میں سب کو لایا. ابراہیم وہ والد ہیں، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں، اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا ہیں، کیونکہ اسماعیل اور اسحاق دونوں بھائی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو ان کو جمع کیا الہ آبائک، اور اس سے استدلال ہوتا ہے کہ چچا کے اوپر آبا کا لفظ، دادا کے اوپر آبا کا لفظ. فرمایا الہ واحدہ، ان سب کا ایک ہی الہ تھا. مانا یہ خود الہ نہیں تھے، ان سب کا الہ ایک تھا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرمان بردار ہیں. بعض لوگوں نے یہاں پر ایک بات کی، غلط بات کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. کہتے ہیں تم لوگ کہتے ہو کہ باپ دادا کا دین نہیں چلے گا، تو یہاں کیا ہے؟ باپ دادا کے دین کا تذکرہ ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہاں رد ہو رہا ہے، باپ دادا کے دین کا تذکرہ ثابت نہیں ہو رہا ہے، رد ہو رہا ہے. ورنہ الہ کے لفظ کی کیا استعمال کرنے کی ضرورت؟ کہہ دیتے کہ ہم تیرے باپ کے طریقے، تیرے دادا کے طریقے. کہتے نہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کا جو الہ ہے اس الہ کی بندگی کریں گے. یہ خود الہ نہیں تھے، نہ یہ خود دین بنانے والے تھے. ان کو تو الہ نے دین دیا تھا، اس دین پر یہ چل رہے تھے. ہم بھی اس الہ کے دین پر چلیں گے. وہ عقیدہ ہو، وہ اتباع ہو، اس میں ہم اسی کی پیروی کریں گے جو انہی کا الہ تھا. اور الہ کا دین جو ہوتا ہے وہ قال اللہ قال رسول ہوتا ہے، باپ دادا کا دین نہیں ہوتا. دوسری بات وہ جو سورۃ یوسف کے اندر ہے، اس آیات کو بھی پیش کرتے ہیں کہ اس میں ہے کہ ہم نے باپ دادا کے دین کو اختیار کیا ہے، ملت آبا ابراہیم. تو ملت آبا ابراہیم تو وہ آج بھی اگر کسی کا باپ نبی ہے تو وہ کہہ سکتا ہے، لیکن کوئی اپنے مولوی کو نبی نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے مولویوں کے یا اپنے امام کی تقلید کرتا ہوں. تو اپنے امام کو رسول کوئی بھی نہیں کہتا. وہاں تو اگر یوسف علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں باپ کے دین پر ہوں، تو اس کا باپ نبی تھا، اس کا باپ کا دین اپنا نہیں تھا، وہ اللہ کا تھا، اس لیے وہ نبی کہہ سکتا ہے. یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے. فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ناز نخروں کو رون ڈالا کہ تم کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، اور تمہارا یہ سوچ اور فکر ہے، اور یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور یہ اسماعیل اور اسحاق یہ ہمارے بڑے گزرے ہیں. تو ان کے کہنے کی وجہ سے یا ان کے بارے میں جو تمہارا سوچ اور فکر ہے اس کی وجہ سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی. اس طرح آج لوگ کہتے ہیں نا ہم سید ہیں، ہم تو بڑے پیر کے خاندان میں ہیں فلاں. اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا کہ نہیں، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت. یہ تو ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، ان کا کسب ان کے لیے ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارا کسب تمہارے لیے ہے. جو عقیدہ نظریہ تم نے اپنایا ہے تم اس کا حساب دو گے، اور جو وہ ائمہ گزر چکے ہیں وہ جو کچھ اپنے لیے لے کر گئے ہیں وہ ان کے لیے ہے، تمہارے لیے اس کا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیم میں فاطمہ سے کہا تھا، اپنے اور خاندان کے لوگوں سے، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئت من مالی ولا اغنی عنک من اللہ شیئا. میرے مال دولت اگر کوئی چیز تم لے جانا چاہتی ہے اور موجود ہے لے جاؤ، لیکن قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے چھڑا نہیں سکوں گا.
اپنے اور خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے سب کو بتایا. یہاں پر مبتدعین اور مشرکین بعض موحدین کو جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں تمہارے باپ دادا وہ غلط تھے کہ تم نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا. تو جو ناسمجھ ہوتے ہیں تو وہ فوراً کہتے ہیں ہاں وہ مشرک تھا، وہ بدعتی تھا. نہیں، قرآن نے ہم کو طریقہ بتایا ہے کہ قرآن کا یہ طریقہ ہے جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیا تھا کہ جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کا کیا بنا. تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ ان میں فلاں 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 مشرک تھا، اللہ کے وحی کے ذریعے سے کہہ سکتے تھے. لیکن داعی کا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اعتراضات سے بھی بچاتا ہے اور معاشرے کے اندر جو چیز اس کے لیے شور شغب اور فساد کا سبب بنتا ہے اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں. کیونکہ ہر مخالف یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر اشتعال پیدا کرے. اشتعال کی وجہ سے دعوت رک جاتے ہیں اور داعی کا یہ کوشش ہوتا ہے کہ اشتعال کو دبائے، لوگوں کو ٹھنڈا کرے اور اپنی دعوت کو تیز کرے. تو یہاں یہ طریقہ ہم کو بتایا کہ اگر کوئی بدعتی اور مشرک تمہیں کہہ رہے کہ تمہارے باپ دادا کون سے دین پر تھا جو آج تم ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، حالانکہ نیا دین قرآن اور سنت نہیں ہے. قرآن اور سنت قدیم پرانا دین ہے. ہر بدعت اور شرک وہ نیا دین ہے. تو اس کو جواب یہ دے دو کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ تو ایک جماعت تھی، ہمارے بڑے بزرگ جو بھی تھے گزر گئے، ان کا حساب ان سے لیا جائے گا. ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کی بات کرو کہ تم جو کرتے ہو یہ کیا ہے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سوال نہیں کیے جاؤ گے جو وہ عمل کرتے. مانا ان کے اعمال کا بوجھ تمہارے اوپر نہیں ہوگا اور تمہارے اعمال کا بوجھ ان پر نہیں ہوگا. تم ان کے اعمال سے چھوٹ نہیں سکتے ہو، وہ تمہارے اعمال سے چھوٹ نہیں سکتے. ان کا گناہ تم پر نہیں ہے، تمہارا گناہ ان پر نہیں ہے. وقالوا، انہوں نے کہا کونوا هودا او نصارا تهتدوا، ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تب تم ہدایت پر ہوں گے. قل آپ فرما دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ملت ابراہیم ایک سو تھا، وہ حنیف تھا. وما کان من المشرکین، نہیں تھا وہ مشرکین میں سے. یہ ان کے دعوے کا رد کیا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل دین یہودیت اور نصرانیت ہے. جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ ان کے دعووں کے اندر خود تضاد موجود ہوتا ہے. جتنے بھی مخالفین ہوتے ہیں، مخالفین کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے مطالعے کی توفیق دی ہو اور مخالفین کے دو تین قسم کے لوگ جمع ہو جائے ایک معاہد کے خلاف، تو اس کے ساتھ بحث کرنے کے بجائے وہ ان کو لڑا سکتا ہے. ایک بدعتی کو دوسرے کے خلاف، ایک مشرک کو دوسرے کے خلاف. اگر ان کا مطالعہ ہو ان کی کتابوں کا تو ایک کتاب سے حوالہ پیش کریں گے، یہ فلاں نے یہ لکھا ہے، دوسرے کا حوالہ وہاں سے فلاں نے یہ لکھا ہے. اب بتاؤ یہ اس کو یہ کہہ رہے، وہ اس کو یہ کہہ رہے، آپ پہلے آپس میں فیصلہ کرو پھر ہمارے ساتھ بات کرو. تو یہاں پر ان کے دعووں کے تضاد کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اب پہلے ہم نے پڑھ لیا ان کے دعوے کو کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جا سکتے ہیں. پھر وہ خود کہتے ہیں کہ لیست النصارى علی شیء، لیست الیہود علی شیء، یہودی کچھ نہیں ہے، عیسائی کچھ نہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو تب تم ہدایت پر ہوں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ملت ابراہیمی پر آ جاؤ. وہ حنیف تھا. حنیف مانا ایک سو، ہر قسم کے شرک سے بیزار اور توحید پر گامزن، توحید پر چلنے والا اور شرک سے بیزار، ایک سو. پھر اللہ رب العالمین نے ان دونوں گروہ کا عقیدہ آخر میں لایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے بیزار تھا. تم جب کہتے ہو کہ وہ ہم دین ابراہیمی پر ہے تو وما کان من المشرکین، نہیں تھا وہ مشرکین میں سے، وہ تمہارا ساتھی نہیں ہے. تم میں سے ایک کا دعویٰ ہے عزیر ابن اللہ، دوسرے کا دعویٰ ہے عیسیٰ ابن اللہ. تو وہ تو وما کان من المشرکین، وہ تو مشرکین میں سے نہیں تھا، تم مشرک ہو. ہاں تم اس وقت اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ سکتے ہو جب تم ملت ابراہیم پر آ جاؤ، حنیف ہو جاؤ. ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ ملت ابراہیم پر ہے. پھر اللہ رب العالمین نے تعلیم دی کہ کہنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، قولوا کہو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط،
کہو تم ایمان لائے ہم ساتھ اس چیز کے جو نازل کی وما انزل الینا ہمارے طرف، جو ہمارے طرف اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے۔ پہلے ہم اقرار کرتے اس بات کے آمنا باللہ، ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے، اللہ پر ایمان لانے کے بعد وما انزل الینا جو نازل کیا ہماری طرف، کیونکہ نزول ہوتا ہے نبی پر اور امت کے لیے تو طرف ہوتا ہے، اس کی طرف کا نزول ہے۔ وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، وہ اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور اس کی اولاد کی طرف، اسباط سبت ان کی جمع، ان کی اولاد کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے ان پر ہمارا ایمان۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون، اور جو دیے گئے اور انبیاء کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے ہیں، جدائی ڈالتے ہیں، بین احد منہم درمیان ان میں سے کسی ایک کے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس اللہ کے تابعدار فرمان بردار ہیں۔ یہ ہمیں ایمان کا طریقہ بتایا کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہم یہودی ہیں لہذا ہم جنتی ہیں، ہم نصارہ ہیں لہذا ہم جنتی ہیں، نہیں، ایمان کا اقرار اس انداز میں ہو، اللہ پر ایمان ہو، اللہ کی وحی پر ایمان ہو، اور جتنی انبیاء کی طرف کتابیں نازل ہو چکی ہیں اس پر ایمان ہو، جیسے کہ سورت کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں 5 صفات متقین کے، بما انزل الیک وما انزل من قبل، یہ ایسا ایمان ہو جو تمام کتابوں پر احاطہ کیا ہوا ہو، اور فرمایا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں۔ یہ ہے اصل ایمان جس کے اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت کر دی، یہ اصل ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس حکمت پر ایمان، تمام نبیوں پر ایمان، تب جا کر کے، اور اللہ رب العالمین نے مختلف انداز میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اس قرآن کو کیسے تم نہیں مانتے، اس قرآن میں اختلاف تم ثابت نہیں کر سکتے، اس قرآن کے اندر تم تحریف ثابت نہیں کر سکتے، اس کا تم کسی بھی صورت میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تمہیں کہیں اختلاف بھی نہیں ملتا ہے۔ ہر پہلو پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے جو انداز ہے وہ تمام انداز اختیار کیا ہے، لیکن اس کے باوجود عناد جو ہے، عناد کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، کفر عنادی وہ تو طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العالمین پر ایسے لوگوں کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اور مہر لگانے کے بعد پھر اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ دل برباد ہو جاتے ہیں، اس کے اندر جو تاثر ہوتا ہے بات کی قبولیت کا، وہ تاثر اس سے چھین لیا جاتا ہے، ضبط کیا جاتا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی صحابہ کرام، یہ یہود نصارہ اور یہ قانون اللہ تعالیٰ نے ابداً قیامت تک کے لیے رکھ دیا کہ ایمان اگر کوئی شخص لانا چاہتا ہے تو ایمان کے لیے یہ معیار ہے، صحابہ کرام کی طرف ایمان لائیں، عقیدہ، نظریہ، فکر صحابہ جیسا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر وہ ایمان لائے ساتھ اس چیز کے کہ ایمان لائے ہو تم، بھی اس کے ساتھ فقد اہتدوا، تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر گئے انہوں نے اعراض کیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یقیناً وہی ہے مخالفت میں، وہ پھر مخالفت پر گامزن ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہوگا آپ کے لیے، کفایت کرے گا آپ کے لیے ان سے اللہ تعالیٰ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کی ایمان کا تذکرہ کیا، آمنتم جمع کا صیغہ ہے کہ اگر یہ لوگ یہود نصارہ یا بعد میں آنے والے
ایمان میں وہ طریقہ اختیار کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اختیار کیا ہے، تو تب جا کر کے یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ لوگ اس منہج سے اس طریقے سے پھر گئے تو یہ لوگ مخالفت میں ہیں، یہ پر فی شقاق ہے۔ پھر جب یہ مخالفت میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اطمینان دیا، تسلی، کہ آپ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ جو لوگ مخالفت پر اتر آتے ہیں ظاہر بات ہے وہ پھر اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے، نقصان دینے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا فسیکفیکہم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ اس میں فسیکفیک کا مفعول اول کا ہے اور مفعول ثانی ہم اس میں آئے گا۔ آپ کے لیے ان سے اللہ تعالیٰ کافی ہے، یعنی تیرا دفاع ان سے اللہ خود کرے گا، یہ آپ کو کچھ بھی تکلیف نہیں دے سکتے، آپ کے دفاع کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو صفات بیان کیے۔ کسی کی دفاع کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہے نا، کہ جو لوگ ان کو تکلیف دینا چاہیں ان کے بارے میں انسان کے پاس علم، کہ میرے ساتھی کو یا مجھے کون تکلیف دے گا، اس کا علم ضروری ہے۔ تو آخر میں فرمایا وہ عالم ہے، اور سمیع فرمایا کہ سماعت کے اعتبار سے بھی ان کے تمام شرور سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ وہ جتنے بھی میٹنگ یہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ کی سماعت اور علم کے دونوں قوتوں سے وہ خارج نہیں ہے۔ لہذا زمین پر یہ اور آسمان پر اللہ سبحانہ و تعالی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ خود تدبیر کرتا ہے۔ یہاں پر پھر اللہ رب العالمین نے نصارہ کے اور یہود کے ایک عمل کا تذکرہ کیا۔ ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے بچہ پیدا ہو جاتا 7 دن کے بعد ایک قسم کا کلر، رنگ پانی میں بھگو کر اس کے اندر اس کو غوطہ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے اب یہ نصارہ میں سے ہو گیا ہے، یہ عیسائی بن گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس رنگ کا ذکر کیا یہاں پر کہ یہ کلر دینا یہ کوئی دین کے بات نہیں ہے۔ ہاں ہماری شریعت میں 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلر جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا ختنہ، اس کے لیے 2 عقیقے کے جانور ذبح کرنا، مانا بکرے یا بکریاں، سر کے بال صاف کر دینا، سر کے اوپر زعفران کو مل دینا، اور جیسے پہلے بتایا ختنہ کر لینا، اور اس کے بالوں کو وزن کر کے چاندی کے عوض اس چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، صدقہ کر لینا۔ یہ کلر ہے ہماری شریعت کا۔ اس کا رنگ تھا عام رنگ چڑھانا، اور ہماری شریعت نے ہم کو جو رنگ دیا ہے وہ اتباع کا رنگ ہے، رسول کے اتباع۔ فرمایا صبغۃ اللہ، اختیار کرو رنگ اللہ تعالیٰ کا، ومن احسن من اللہ صبغہ، کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ کا رنگ یقیناً وہ پختہ رنگ ہے، اور اس سے احسن کوئی رنگ نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں رنگ اس سے مراد اتباع ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، آپ چاہے شادی کے موقع پر دیکھ لو، شادی میں اللہ کے رسول کا رنگ اپناؤ تو اس میں عزت کتنا ہے، مال کا حفاظت کتنا ہے، اور اللہ کے رسول کے رنگ کو چھوڑ دو تو پھر دیکھ لو ایک کالونی میں شادی ہوتی ہے، پورے کالونی والوں کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، رات کو دن کو کوئی پٹاخے ماریں گے، کوئی گاڑیوں کے چھتوں پر چڑھیں گے، کوئی سیٹیاں بجائیں گے، عورتیں بھی ناچیں گے، مرد بھی ناچیں گے، یہ ڈول، یہ دبلے، یہ باجے اور یہ چیخ پکار، یہ سیٹیاں پورا کالونی کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اب سنت کے مطابق شادی کرو، کسی کو پتہ نہیں ہوتے سنت کے مطابق شادی ہو رہی ہے، دوسرے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ میں عزت بھی ہے اور مال کی حفاظت بھی ہے۔ کتنے لوگ ہیں انہی شادیوں میں گولیاں چلاتے ہوئے لوگوں کو قتل کر دیتے، کیونکہ اللہ کے رنگ کی مخالفت ہو رہی ہے۔
اب وہ خوشی غم میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایک نہیں کئی قتل ہو جاتے ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے 2-2 3-3 بندوں کو شادی کے موقع میں قتل کر دیے. اب کسی کی جان لینا، اور یہ تو قصد میں آئے گا، قصد میں، اس لیے کہ جان بوجھ کر کرتے ہیں شریعت کے خلاف. تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ رسول کے اتباع. اور اس لیے کبھی کبھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لوگ اس رنگ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی تم ہماری بھی بات سنو، ان لوگوں کو ہمارے بات بھی سننے دو. تو کتاب اور سنت کا رنگ پختہ رنگ ہے نا، جس کو ہم یوں کہتے ہیں بٹی کا رنگ. اس لیے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ توحید اور سنت والوں کے پاس عوام نہ جائے، اس لیے کہ انہوں نے ان کو کچا برش کا رنگ دیا ہوا ہوتا ہے، کوئی بدعت کوئی شرک ان کو سمجھایا ہے. اب جب وہ کتاب و سنت کی بٹی کے سامنے چلے جاتے ہیں اور ان کے ذہنی جو ہے اصلاح ہو جاتی ہے کہ بھائی پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ دین کیا ہے. دین قرآن اور حدیث ہے، جو چیز قرآن حدیث میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. اب یہاں سے اس کا کچا رنگ اتر جاتا ہے. کچا رنگ اترنے کے بعد اب اس کے اوپر پختہ رنگ جاتے ہیں کہ ہر مسئلے میں ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ قرآن حدیث میں ہے کہ نہیں ہے. یہ پختہ رنگ جب اس پر چڑھ جاتے ہیں اب اس کو تم چھوڑ دو، قادیانیوں کے مجلس میں چلا جائیں اور بدعتیوں کے مجلس میں چلا جائیں، مشرکین کے مجلس میں چلا جائیں، یہود نصارہ کے مجلس میں چلا جائیں، یہ پختہ رنگ بٹی کا رنگ اس نے لے لیا. اب اس کے اوپر دوسرا رنگ نہیں چڑھے گا، برش والا رنگ اس پر نہیں چڑھے گا. یہ صبغت اللہ، اتباع رسول. اس لیے لوگ اس کے سامنے دیواریں قائم کرتے ہیں. ان کی باتیں نہیں سنو، ان کے درس میں نہیں جاؤ، ان کے خطبات میں نہیں جاؤ، ان کی کتابیں نہ پڑھو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو رنگ دیا وہ کچا رنگ ہے، وہ اتر جائے گا، پختہ بٹی کا رنگ چڑھ جائے گا، پھر اس کو اتارنا مشکل ہے. بلکہ خود کہتے ہیں باطل پرست قسم کے لوگ کہ اچھا تم کس کے ساتھ بیٹھے؟ فلاں فلاں کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، فلاں کی باتیں سنی، فلاں کا مطالعہ کی. اچھا اب تم کو بس چھوڑو، اب تمہارے ساتھ محنت کرنا فضول ہے. اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کہ پختہ رنگ اس کے اوپر چڑھ گئے، اب کچا رنگ اس پر نہیں چڑھے گا. تو صبغت اللہ سے مراد اتباع رسول ہے. فرمایا کہ اس رنگ کی پیروی کرو، اس سے بہتر رنگ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. اتباع رسول کے مقابلے میں کسی کی اتباع بہتر نہیں ہو سکتی ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو.